تصور کریں کہ ایک بچے کو نا ہوائی جہاز اڑانے کے بہت ہی دل فریب قسم کے خواب دکھائے جا رہے ہیں. اسے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ آسمانوں کی سیر کرے گا، لیکن حقیقت میں اسے سائیکل چلانا بھی نہیں سکھائی گئی. صحیح بات ہے. ہمارے ہاں تعلیمی پالیسی اور جو مصنوعی ذہانت ہے نا، یعنی اے آئی، اس کے حوالے سے صورتحال بالکل اسی تشبیہ جیسی ہی ہے. تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی تہ کھولنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی فکر انگیز تجزیاتی مضمون پر مبنی ہے. جی بالکل. اس مضمون کے مصنف محمد فاروق راشد ہیں. اور یہ محمد فاروق راشد دراصل ایک اے آئی ایڈوکیٹ ہیں. ان کے مضمون کا عنوان ہے ڈیجیٹل فاؤنڈیشنز، پاکستان کی تعلیمی پالیسی میں اے آئی کی شمولیت. یہ ایک بہت اہم دستاویز ہے. بالکل. تو مصنف نے نا ایک ایسا تضاد ہمارے سامنے رکھا ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات کسی بھی معاشرے کے مستقبل کے لیے بہت گہرے ہو سکتے ہیں. مطلب ایک طرف ہم بڑی سطح پر تعلیمی پالیسی میں اے آئی کو شامل کرنے کے بڑے بڑے دعوے سن رہے ہیں. دعوے تو بہت ہیں. ہاں. اور دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ میٹرک کی سطح پر بنیادی کمپیوٹر سائنس تک کی رسائی اکثریت کے پاس ہے ہی نہیں. تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں. یہ جو ہوائی جہاز اور سائیکل والی تشبیہ آپ نے دی نا، یہ واقعی موجودہ صورتحال کی ایک طرح سے بہترین عکاسی کرتی ہے. اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہوئے دیکھیں، یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ مصنوعی ذہانت کوئی جادوئی چھڑی تو ہے نہیں. ہاں بالکل، کوئی سائنس فکشن فلم تو چل نہیں رہی. جی نا، نہ ہی یہ سائنس فکشن فلموں کی طرح کی کوئی طلسماتی چیز ہے جو بس اچانک اپنا کام شروع کر دے گی. دیکھیں، اے آئی دراصل کئی بنیادی مہارتوں کا ایک منطقی تسلسل ہے. صحیح. مطلب اس کے پیچھے ریاضیاتی سوچ کام کرتی ہے، منطق یعنی لاجک کا استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پروگرامنگ کی بنیادی سمجھ درکار ہوتی ہے. تو ہم آج کسی مخصوص پالیسی پر تنقید نہیں کر رہے ہیں نا؟ بالکل نہیں. میں یہ واضح کر دوں کہ جب ہم ان ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہاں کسی حکومتی پالیسی کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے. ہمارا کام مصنف کی جانب سے پیش کیے گئے جو زمینی حقائق ہیں نا، ان کا بس ایک غیر جانبدارانہ اور گہرا جائزہ لینا ہے. تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ان بلند و بانگ دعووں اور حقیقت کے درمیان جو خلا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے. جی، اور اس کے دور رس نتائج کیا ہو سکتے ہیں. مطلب اگر بنیاد ہی غائب ہے تو وہ کون سی عمارت ہے جس کے نقشے ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ بالکل. اور یہی وہ سوال ہے جو سیدھا ہمارے آج کے پہلے اہم پہلو کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بڑا ویژن بمقابلہ زمینی حقائق. ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ڈیجیٹل مہارتیں کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا نا ایک بنیادی ستون بن چکی ہیں. بلا شبہ ایسا ہی ہے. تو اسی جہاز اور سائیکل والی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. میرا مطلب ہے جب بنیاد ہی غائب ہے تو یہ جو ہم ایک عظیم الشان ڈیجیٹل پاکستان کی عمارت کھڑی کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ عملاً کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مضمون میں نا ان حقائق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک طرف جدید ٹیکنالوجی کے نعرے ہیں، لیکن دوسری طرف مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ کئی اسکولوں میں تو سرے سے کمپیوٹر لیبز ہی موجود نہیں ہیں. اور عام بات صرف لیبز کے نہ ہونے تک محدود نہیں ہے. اچھا، فرض کر لیں چلیں کہ کسی اسکول میں کمپیوٹر کے نام پر چند ڈبے پڑے بھی ہیں تو وہاں تربیت یافتہ اساتذہ کا شدید فقدان ہے. بالکل. اور جہاں اساتذہ میسر بھی ہیں نا، مصنف نے بڑی باریک بینی سے نشاندہی کی ہے کہ وہاں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ کئی دہائیاں پرانا ہے. مطلب مکمل طور پر فرسودہ ہو چکا ہے. جی، فرسودہ ہے. اس میں وہی پرانی چیزیں رٹوائی جا رہی ہیں جن کا آج کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ یا اے آئی کی دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور اگر کہیں نصاب کچھ بہتر بھی ہے تو طلبہ کو اسے پریکٹیکلی آزمانے کے مواقع نہیں ملتے. یعنی عملی پہلو سرے سے غائب ہے. جی، اور سب سے خطرناک بات جو مصنف نے اجاگر کی ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک کی سطح پر کمپیوٹر سائنس کا لازمی آپشن ہی موجود نہیں. یہ دراصل نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دینے کے مترادف ہے. یہ تو بہت تشویشناک بات ہے. 14-15 سال کی عمر تو بہت اہم ہوتی ہے نا؟ بالکل. میٹرک کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت انسانی ذہن سب سے زیادہ تجسس کا شکار ہوتا ہے. نئی زبانیں،
یا لاجک سیکھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اسی عمر میں۔ صحیح۔ اگر اس عمر میں ان کا واسطہ کمپیوٹر کی منطق سے نہ پڑے تو وہ بعد میں اسے بس ایک اجنبی چیز کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر میرے ذہن میں نا ایک اور تشبیہ آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے مریخ پر جانے کا دھوم دھام سے اعلان کر دیں، پریس کانفرنسز بھی کر لیں، خلائی سوٹ بھی سلوا کر الماریوں میں سجا لیں، لیکن راکٹ کا انجن کیسے کام کرتا ہے یہ سیکھنا اور بنانا ہی بھول جائیں؟ مطلب منزل کی تصویر کشی تو ہو رہی ہے لیکن سفر کے پہلے قدم کا کوئی نام و نشان۔ یہ تشبیہ بالکل 100% درست بیٹھتی ہے اس صورتحال پر۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا نا چیلنج کرنا چاہوں گی مصنف کے اس بیانیے کو۔ اچھا۔ کیا صورتحال واقعی اتنی ہی تشویشناک ہے؟ میرا مطلب ہے آج کل تو ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے نا؟ جی فون تو ہے۔ وہ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، تو کیا ہم صرف خامیوں پر ہی نظر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ بچے ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ دیکھیں یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اسمارٹ فون چلانا ہی ٹیکنالوجی سیکھنا ہے۔ بالکل یہی لگتا ہے نا۔ لیکن ہمیں اسکرین سوائپ کرنے اور ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ مضمون کا اگر ہم دیانتداری سے جائزہ لیں تو مصنف نے بڑی صراحت سے بتایا ہے کہ جب آپ اے آئی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسمارٹ فون کا استعمال شامل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اے آئی میں اصل چیز کیا ہے؟ ان میں سے پیٹرن یعنی رجحانات کیسے تلاش کرنے ہیں، اور پھر ان کی بنیاد پر فیصلے کیسے کرنے ہیں؟ بالکل، اے آئی بنیادی طور پر یہی کرتی ہے۔ وہ اربوں ڈیٹا پوائنٹس میں پیٹرن ڈھونڈتی ہے۔ اگر ایک طالب علم کو میٹرک تک ڈیٹا کو سمجھنے اور منطقی انداز میں مسائل کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی تربیت ہی نہیں دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اسے سیدھا یونیورسٹی میں لے جا کر اے آئی کا کورس کروانا بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی کھوکھلی اور کمزور زمین پر آپ کوئی کئی منزلہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کریں، وہ عمارت گر جائے گی۔ وہ طالب علم کبھی بھی وہ الگوریدم نہیں لکھ سکے گا جو خودکار طریقے سے سوچ سکے۔ بالکل نہیں۔ لہٰذا مصنف کے نزدیک سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اے آئی کا مضمون کس سال متعارف کروائیں گے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد یعنی ڈیٹا اور لاجک کی سمجھ کو کب مضبوط کرنا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، اور اسمارٹ فون استعمال کرنے والی میری الجھن کو بھی اس نے دور کر دیا ہے۔ مطلب مسئلہ صرف ایک مضمون کے نہ ہونے کا نہیں ہے نا؟ جی بالکل۔ بلکہ اس سوچ کے نہ ہونے کا ہے جو اس مضمون کے ساتھ آنی چاہیے۔ اور یہی بات ہمیں اس گفتگو کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے کہ تعلیم محض معلومات نہیں، سوچنے کا ایک انداز ہے۔ بالکل، چونکہ موجودہ نظام میں بنیادی غائب ہے نا، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس کو محض ایک عام روایتی مضمون کے طور پر کیوں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جی، جیسے ہم تاریخ یا جغرافیہ کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، مصنف نے مضمون میں ایک بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد محض معلومات کا تبادلہ یا دماغ میں ڈیٹا بھرنا نہیں ہے۔ جی، مصنف نے واضح کیا ہے کہ تعلیم کا اصل کام شعور بیدار کرنا ہے، انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے مسائل کو سمجھے، اور سب سے بڑھ کر تخلیقی سوچ پیدا کرنا ہے۔ یعنی رٹا سسٹم سے باہر آنا ہے۔ بالکل۔ جب ہم کمپیوٹر سائنس یا اے آئی کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جسے آپ نے رٹا لگایا، امتحان کی کاپی پر لکھا اور پاس ہو گئے۔ یہ تو ایک سکل ہے۔ جی، مصنف کے مطابق کمپیوٹر سائنس دراصل مستقبل کی زبان ہے۔ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے آنے والے وقت میں پوری دنیا آپس میں اور مشینوں کے ساتھ بات کرے گی۔ اور اگر ہم اسے محض ایک روایتی کورس کے طور پر پڑھائیں گے تو اس کا فائدہ انتہائی محدود ہوگا نا؟ بالکل محدود ہوگا، لیکن اگر ہم اسے نوجوانوں کے لیے سوچنے کا انداز بنا دیں تو یہ معاشرے کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ سوچنے کے انداز سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کو ایک منطقی تسلسل میں دیکھیں۔ جیسے اگر ٹریفک کا مسئلہ ہے تو وہ سوچیں کہ اس کا الگوریدم کیسے بنے گا جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ سوچنے کا انداز، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے، اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ کیا یہ فرق بالکل ویسا ہی نہیں ہے جیسے کسی زبان کے صرف قواعد یعنی گرامر کو رٹ لینا اور اصل میں اس زبان میں شاعری کرنا؟ واو، یہ بہت شاندار تشبیہ دی آپ نے۔ شکریہ۔
میرا مطلب ہے اگر ہم صرف مضمون پڑھائیں گے نا تو ہم بچوں کو بورنگ قواعد رٹا رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کی بورڈ ہے، یہ ماؤس ہے اور یہ اف ایلس لوپ ہے۔ جی جی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم انہیں سوچنے کا انداز دیں گے تو وہی بچے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ڈیجیٹل دنیا کی شاعری کر سکیں گے، یعنی نئے آئیڈیاز تخلیق کر سکیں گے۔ بالکل۔ لیکن ذرا ٹھہریں، یہ بات سننے میں تو بہت دل فریب اور فلسفیانہ لگتی ہے۔ میں یہاں مصنف کی اس بات کو تھوڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضرور دیکھیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ گرامر اور شاعری میں فرق ہے، لیکن صرف گرامر سیکھ لینے سے ہر کوئی غالب یا شیکسپیئر تو نہیں بن جاتا نا؟ صحیح بات ہے۔ تو کیا ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ صرف اسکولوں میں کوڈنگ سکھا دینے سے ہر بچہ راتوں رات مارک زکربرگ بن جائے گا؟ کیا یہ توقعات کچھ زیادہ ہی غیر حقیقت پسندانہ نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی بروقت اور حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور دیکھیے مصنف کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ پوری قوم کے ہر بچے کو ہم پروفیشنل سافٹ ویئر انجینئر بنا دیں۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہم ہر بچے کو ریاضی پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بچہ بڑا ہو کر ریاضی دان ہی بنے گا۔ ہاں، ہم روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بالکل، ریاضی اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ حساب کتاب اور ایک تجزیاتی سوچ پیدا ہو۔ بالکل اسی طرح گرامر اور شاعری والے استارے کا مقصد ہر کسی کو زکربرگ بنانا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد ایک عام صارف یعنی کنزیومر اور ایک تخلیق کار یعنی کریٹر کا فرق واضح کرنا ہے۔ مضمون میں اسی خطرے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ہماری نسلوں نے یہ زبان نہیں سیکھی تو وہ دنیا کے عالمی مکالمے سے مکمل طور پر باہر ہو جائیں گی۔ جی، وہ صرف دوسروں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے بن کر رہ جائیں گے، اور اگر اسے خالصتاً معاشی زاویے سے دیکھیں تو دنیا بھر میں روایتی نوکریاں جیسے ڈیٹا انٹری یا کلرک کا کام تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، اور ان کی جگہ وہ نوکریاں لے رہی ہیں جن میں آٹومیشن اور اے آئی شامل ہے۔ بالکل، فری لانسنگ، ریموٹ ورک اور ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ اب کوئی مستقبل کی باتیں نہیں رہیں، یہ آج کی حقیقت ہیں۔ اگر ہم نے نوجوانوں کو وہ زبان ہی نہ سکھائی جس میں یہ نیا معاشی نظام چل رہا ہے تو وہ عالمی مارکیٹ میں کیا بیچیں گے؟ یعنی یہ صرف ایک نیا مضمون پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ معاشی بقا اور مستقبل کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اب تک ہم نے فلسفہ سمجھ لیا، سوچ کا انداز سمجھ لیا اور مسئلے کی شدت کا بھی اندازہ لگا لیا، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر سننے والے کے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تنقید تو بہت ہو گئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ جی، حل کی طرف آنا سب سے اہم ہے۔ اس فرسودہ نظام کو عملی طور پر کیسے ٹھیک کیا جائے، اور یہیں پر مضمون کے مصنف نے ایک باقاعدہ روڈ میپ، ایک عملی خاکہ دیا ہے جس میں 5 اہم اقدامات شامل ہیں۔ بالکل۔ میں چاہوں گی کہ ہم ان اقدامات کو محض ایک فہرست کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ سمجھیں کہ یہ کام کیسے کریں گے۔ مصنف کا پہلا قدم یہ ہے کہ میٹرک کی سطح پر کمپیوٹر سائنس کی دستیابی کو لازمی قرار دیا جائے۔ جی، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا قدم جو مجھے زیادہ دلچسپ لگا وہ یہ ہے کہ نصاب کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، جس میں انہوں نے خاص طور پر اسکریچ اور پائتھن کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی اے آئی ایتھکس کی بات کی ہے۔ یہ سب سننے میں بہت بھاری بھرکم الفاظ لگتے ہیں، کیا آپ تھوڑا سا آسان کر کے بتا سکتے ہیں کہ آخر ایک 8ویں جماعت کے بچے کے لیے یہ اسکریچ اور پائتھن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ بالکل، ان کو آسان الفاظ میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم پرانے نصاب کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں بچوں کو کوڈنگ کی پیچیدہ لائنیں رٹوائی جاتی تھیں۔ ہاں، وہ جن میں اگر ایک کوما بھی رہ جائے تو پروگرام کام نہیں کرتا تھا۔ بالکل، اور اس سے بچے ڈر جاتے تھے۔ اب مصنف نے جس اسکریچ کا ذکر کیا ہے نا، یہ MIT کا بنایا ہوا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کوڈنگ کی بورنگ لائنیں نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ڈیجیٹل لیگو بلاکس کی طرح ہے۔ بچے اسکرین پر مختلف رنگوں کے بلاکس کو ماؤس سے پکڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بچوں کے لیے بہت دلچسپ ہوگا۔ جی، ایک بلاک کہتا ہے 10 قدم آگے جاؤ، دوسرا بلاک کہتا ہے دائیں مڑو۔
بچہ جب ان بلاکس کو جوڑتا ہے تو اسکرین پر موجود کارٹون وہ حرکت کرتا ہے۔ یعنی کھیل ہی کھیل میں۔ بالکل، اس عمل میں بچہ بغیر کسی مشکل گرامر کے یہ سیکھ جاتا ہے کہ منطقی تسلسل یا لاجک کیسے بنانی ہے۔ اور پھر جب اس کی منطق مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اسے پائتھن سکھائی جاتی ہے؟ جی، پھر مڈل یا میٹرک میں اسے پائتھن سکھائی جاتی ہے۔ پائتھن ایک اصل پروفیشنل پروگرامنگ زبان ہے، لیکن یہ انگریزی زبان سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ اسے پڑھنا اور لکھنا بہت آسان ہے، جس پر آج کی زیادہ تر اے آئی اور ڈیٹا سائنس کھڑی ہے۔ رہی بات اے آئی ایتھکس کی، تو یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے بچوں کے حوالے سے؟ اس کا مطلب بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اگر ایک اے آئی کسی کو نوکری دینے کا فیصلہ کر رہی ہے تو کیا وہ تعصب تو نہیں دکھا رہی؟ ڈیٹا کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ یعنی انہیں ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری بنانا ہے۔ بالکل، یہ چیزیں آج کے شہری کے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنا سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا۔ یہ لیگو بلاکس والی مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم اصل میں بچوں کے اندر سے کوڈنگ کا خوف ختم کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان کی تخلیقی صلاحیت کو ابھارنے کی بات کر رہے ہیں۔ پائتھن متعارف کروانا گویا انہیں ایک حقیقی اوزار دینا ہے۔ جی لیکن میں یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیں۔ کاغذ پر نصاب بدل دینا یا نوٹیفیکیشن نکال دینا تو شاید سب سے آسان کام ہے، ہم برسوں سے یہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہمارے ہاں عام بات ہے۔ لیکن مصنف کا جو تیسرا قدم ہے کہ اساتذہ کی جدید تربیت، ہم ان اساتذہ کو کیسے ٹرین کریں گے جنہوں نے خود کبھی کوڈنگ نہیں کی؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو خود اس نئی زبان سے ناواقف ہیں، وہ بچوں کو اسکریچ یا پائتھن کیسے سکھائیں گے؟ کیا ایک 2 دن کی روایتی ورک شاپ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور مصنف نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مضمون میں اساتذہ کی تربیت کو محض ایک رسمی کارروائی نہیں کہا گیا۔ مصنف نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ استاد وہ چراغ ہے جو خود روشن ہو تو دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ واو، بہت گہری بات ہے۔ جب تک استاد خود اندھیرے میں ہے، وہ روشنی کیسے بانٹے گا؟ بالکل، اس کے لیے مصنف نے مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں 1-2 دن کی ورک شاپ کروا دی جائے۔ تو پھر عملی طریقہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ کو پورا سال آن لائن مینٹرشپ دی جائے، انہیں خود چھوٹے پروجیکٹس بنانے کا ہدف دیا جائے اور ماہرین ان کی رہنمائی کریں۔ یعنی جب تک استاد خود ان لیگو بلاکس سے کھیلنا نہیں سیکھے گا، وہ بچے کو گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ واقعی ایک لمبا اور محنت طلب کام ہے، لیکن چلیں فرض کریں کہ ہم نے نصاب بھی بنا لیا اور اساتذہ کو بھی ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ مصنف کا چوتھا قدم انفراسٹرکچر سے متعلق ہے۔ جی، ہارڈ ویئر کے حوالے سے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار اسکولوں میں تو بجلی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، لیبز تو دور کی بات ہے۔ تو مصنف نے لیبز اور کم لاگت ڈیجیٹل ڈیوائسز کے حوالے سے کیا سوچ پیش کی ہے؟ جی، مہنگے کمپیوٹر تو ہر اسکول نہیں خرید سکتا نا۔ بالکل، یہی میرا سوال ہے۔ تو مصنف نے اس معاشی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کم لاگت ڈیجیٹل ڈیوائسز کا ذکر کیا ہے۔ اس کا میکانزم سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل ایسے چھوٹے مائکرو کمپیوٹرز دستیاب ہیں جو سائز میں محض ایک کریڈٹ کارڈ جتنے ہوتے ہیں۔ اچھا، صرف کریڈٹ کارڈ جتنے؟ جی، اور انہیں کسی بھی پرانی ٹی وی اسکرین یا مانیٹر سے جوڑ کر ایک مکمل کمپیوٹر بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں چلانے کے لیے بہت کم بجلی درکار ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں تو بعض سولر پر بھی چل جاتے ہوں گے۔ جی بالکل، یہ ڈیوائسز خاص طور پر اسکریچ اور پائتھن سیکھنے کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اس طرح کے اختراعی حل استعمال کر کے روایتی مہنگی کمپیوٹر لیبز کی ضرورت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ بچوں تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور مصنف کا 5واں قدم یہ ہے کہ پالیسی صرف الماریوں میں فائلوں کی زینت نہ بنی رہے، بلکہ اس پر مقامی سطح کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقی عمل درآمد ہو۔ یعنی اگر ہم مہنگے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے روایتی تصور سے باہر نکلیں تو راستے موجود ہیں۔ جی، راستے تو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یہ 5 اقدامات مل کر ایک مکمل ایکو سسٹم بناتے ہیں، لیکن کیا یہ سب صرف حکومت کی ہی ذمہ داری ہے؟ مجھے مضمون کا وہ حصہ بہت متاثر کن لگا جہاں مصنف نے ویژن اکیڈمی جیسے نجی اداروں کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت اہم ہے۔
مطلب جب سرکاری پہیے سست روی کا شکار ہوں تو کیا ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں یا کوئی عملی ماڈل موجود ہے جو یہ ثابت کرے کہ یہ سب ہمارے معاشرے میں ہی ممکن ہے؟ یہ حصہ دراصل پورے مضمون میں ایک امید کی کرن ہے۔ مصنف کے مطابق جہاں سرکاری سطح پر عمل درآمد میں وقت لگ رہا ہونا، وہاں ویژن رکھنے والے نجی اداروں کا کردار انتہائی کلیدی ہو جاتا ہے۔ مصنف نے ویژن اکیڈمی کی مثال دے کر بتایا ہے کہ جدید تعلیم کا عملی نمونہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کوئی اربوں روپے کا پروجیکٹ نہیں چلا رہے، بلکہ چھوٹے پیمانے پر نہایت سمارٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ بچوں کو ابتدائی عمر سے جوڑ رہے ہیں ٹیکنالوجی سے؟ جی، مثلاً انہوں نے مونٹیسری کی سطح پر ہی بچوں کو اسکرین پر بٹھانے کے بجائے فزیکل منطقی کھیل یا لاجک گیمز کھلانا شروع کر دیے ہیں۔ میں یہاں آپ سے تھوڑا سا روکنا چاہوں گی۔ مونٹیسوری کے بچے جن کی عمر 4-5 سال ہوتی ہے، انہیں لاجک گیمز کھلانے کا اے آئی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، ایک 4 سال کے بچے کو لاجک گیمز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی کام کو چھوٹے قدموں میں کیسے بانٹنا ہے۔ مثلاً ایک کھلونا کار کو کمرے کے ایک کونے سے دوسرے تک پہنچانے کے لیے کارڈز کی مدد سے ہدایت بنانا کہ پہلے 2 قدم آگے جاؤ، پھر دائیں مڑو، پھر 1 قدم آگے جاؤ۔ اچھا، یہ ترتیب بنانا ہی دراصل الگورتھمک تھنکنگ کی پہلی سیڑھی ہے۔ بچہ انجانے میں وہ سوچنے کا انداز اپنا رہا ہوتا ہے جو ایک پروگرامر کا ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہی بچہ پرائمری میں آتا ہے تو اسے وہ اسکریچ سکھایا جاتا ہے؟ جی بالکل، جہاں وہ ان کارڈز کی جگہ ڈیجیٹل بلاکس جوڑتا ہے، اور پھر مڈل تک پہنچتے پہنچتے وہ پائتھن اور اے آئی کے تصورات سے بآسانی متعارف ہو جاتا ہے۔ یہ ویژن اکیڈمی جیسے ادارے دراصل وہ بیج بو رہے ہیں جو کل بڑے اور گھنے درخت بنیں گے۔ بالکل، اور یہ ماڈل یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر نیت ہو نا تو وسائل کا رونا روئے بغیر راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ بات واقعی لاجواب ہے کہ کس طرح ایک ترتیب کے ساتھ 4 سال کے بچے سے لے کر مڈل کے طالب علم تک ٹیکنالوجی کی سمجھ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جی، تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے آج ایک بہت ہی اہم دستاویز کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ یہ جاننا سننے والوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آنے والا وقت محض ڈگریوں کا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ سکلز کا وقت ہے۔ جی، عملی مہارتوں اور بدلتے وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کا ہے۔ مصنف نے آخر میں ایک بہت پیاری بات کہی ہے کہ تعلیم دراصل ایک دریا کی طرح ہے جسے وقت کے ساتھ رخ بدلنا چاہیے لیکن اپنی جڑوں سے بھی جڑا رہنا چاہیے۔ بالکل، اگر دریا رخ نہ بدلے تو یا تو وہ سوکھ جاتا ہے یا تہذیبوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں اے آئی اس دریا کے نئے دھارے ہیں۔ اور ہمارا کام ان سے خوفزدہ ہونا نہیں ہے۔ جی، انہیں درست سمت دینا ہے۔ ٹیکنالوجی خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ اس کے استعمال کرنے والے کا شعور ہوتا ہے۔ اور اگر آج ہم نے بنیادی مہارتیں نہ سکھائیں تو کل ہمیں دوسروں کے فیصلوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ اور اسی بات پر میں اس نشست کے اختتام پر تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا اس پہ غور کیجیے۔ اگر آنے والے کل کی ساری معیشت، کاروبار اور نظام ہی اے آئی اور ڈیٹا کے تحت چلنا ہے اور ہم اپنی نسل کو اس کی بنیادی زبان ہی نہیں سکھا رہے ہیں، تو کیا ہم اس ڈیجیٹل دنیا میں گونگے بن کر نہیں رہ جائیں گے؟ یہ واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے یار۔ اور جو قوم اپنی زبان نہیں بول سکتی نا، نیا علم نہیں بنا سکتی، تو کیا اسے ہمیشہ دوسروں کے لکھے ہوئے الگوریدمز اور فیصلوں کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی؟ جی بالکل، یہ وہ فکری سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور شاید اب وقت آ گیا کہ ہم ہوائی جہاز کے ان کھوکھلے خوابوں سے جاگیں اور اپنی نسلوں کو پہلے وہ سائیکل چلانا سکھائیں۔ بالکل صحیح، تاکہ وہ خود اپنا توازن برقرار رکھنا سیکھ لیں۔ جی، کیونکہ بغیر توازن کے نہ سائیکل چلتی ہے اور نہ ہی قوم اڑان بھر سکتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں۔ امید ہے یہ حقائق ہم سب کے لیے کچھ نیا سوچنے کا باعث بنیں گے۔